الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ وَرُسُلًا، اور بہت سے رسول۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یک بارگی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یک بارگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب کا یک بارگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ: ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے۔ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے، اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مانتے اور اللہ عز و جل کے مطیع و فرما بردار ہوتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ ترجمہ: اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ترجمہ: لیکن اے حبیب، اللہ گواہی دیتا ہے اس کی جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا، اس نے اسے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر ایک، مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یک بارگی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ عز و جل کی گواہی کافی ہے۔ نمبر دو، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ اللہ عز و جل کی گواہی یہ ہے
کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر دی اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ صدق اللہ